सुनी कही भी बात नहीं सुन पा रहे हैं, जबकि जिंदा भी हैं, सिर्फ आंख लग गई और मैंने पूरी बात कहानी सुनाई और आप नहीं समझ पाए, तो जब आप मर जाएंगे, कब्र में चले जाएंगे और वहां आकर मैं सुनाऊंगा, तब कैसे समझ में आएगा? वहां उसकी खिड़की खुल गई, उसने कहा, उठाया जूता और कहा, तू पीर है, तू तो दावा करता है, दिलों के भेद भी जानते हैं, सब कुछ हजरत जानते हैं, और हजरत को यही नहीं पता, सो गए तो मेरी बात कह रहे हो कि हमें समझ में नहीं आता, तो जब मर गए तो कैसे सुनते हो? नसीहत है, पीरी फकीरी के चक्करों में पड़ करके अपने आबरू और इज्जत और ईमान को लुटाने वालों, अल्लाह से तौबा करो। न कोई खान साहब काम पे आएंगे, न कोई शेख साहब आएंगे, न कोई शेख, न सैयद, न मिर्जा, न पठान। अल्लाह की ये तौहीद, इसको समझो, अपने ईमान को साफ करो, सुथरा करो और अकीदे को उस तरह से बनाओ जिस तरह से सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का अकीदा था, जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया था, उस तरह से अकीदा बताओ, उस तरह से हज़रत उमर फारूक आज़म, हज़रत उस्मान, हज़रत तलहा, हज़रत अली, इनकी तरह हमारे ईमान और अकीदे होने चाहिए। तो बहरहाल मैं अर्ज ये कर रहा था कि ये तौहीद की जो दौलत, यही मैं बता रहा था, यहीं से तौहीद की जो दौलत है, ये बड़ी अहम है, इसकी हिफाजत करो और इसको पढ़ो, इसको समझना भी जरूरी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 13 साल तक मक्के के अंदर सिर्फ नमाज की दावत नहीं दी, रोजे की दावत नहीं दी, हज की दावत नहीं दी, ज़कात की, किसी की नहीं, सिर्फ और सिर्फ अकीदे तौहीद को निखारा, समझाया और सैकल बनाया और इतना मजबूत बनाया कि ये तौहीद का जब नूर दिल के अंदर आता है तो दिल को सुरूर मिलता है, करार मिलता है, चैन मिलता है। सैयदना बिलाल हबशी जब तपते हुए रेगिस्तानों के ऊपर घसीटे जाते थे और उनका जो कफील था, उनका जो मालिक था, जब उनकी गर्दन के ऊपर पांव रख करके जब खड़ा होता था और कहता था, इनकार कर दे मोहम्मद की दावत का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनकार कर दे, लेकिन वो अहद चिल्लाते थे, अल्लाह एक, नहीं इनकार करते। बाद में जब आजाद हुए तो लोगों ने पूछा, बिलाल तकलीफ नहीं होती थी तुमको, इतने सताए गए, तकलीफ नहीं होती थी? कहने लगे, जब वो हमें मारता था और गर्दन के ऊपर जब खड़ा होता था और जब मैं अल्लाह अहद कहता था तो मैं सारी तकलीफों और सारे दर्दों को भूल जाया करता था, मुझे कुछ नहीं याद होता था, न मुझे दर्द का एहसास होता था, न किसी दुख का, न तकलीफ का एहसास। अजीज़ान मोहतरम, ये वो दौलत है, इसकी अहमियत को समझो, और ये दौलत अहले हदीसों के पास है, ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं। लेकिन हम इस दौलत का सत्यानाश कर रहे हैं, हम इस दौलत की हिफाजत नहीं कर रहे। इस दौलत का तकाज़ा यह है कि हम खुद भी इसके ऊपर अमल करें। वजनुबनी व बनी या अल्लाहुल असनाम पर अमल करते हुए हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम खलीलुल क़द्र, अल्लाह ताला ने उनकी कुरान में तारीफ करते हुए क्या फरमाया, इन्ना इब्राहीम कान उम्मा क़ानितन लिल्लाह हनीफन व मा कान मिनल मुशरिकीन। चार सिफात कि इब्राहीम उम्मत थे, तने तन्हा जब किसी को अंजुमन कहा जाता है, बहुत कम खुश नसीब होते हैं जिनके बारे में यह लक़ब होता है, और जिनको अल्लाह खुद मुलक़ब करे, लक़ब दे, उनका टाइटल बताए और कहे काना इब्राहीम काना उम्मा, इब्राहीम अकेले थे पूरी दुनिया में। अल्लाह ने कहा ये अकेले एक उम्मत थे, मतलब उम्मत के अंदर जितने भी खसाइल, जितने भी कमालात, जितने भी अच्छाइयां, जितनी भी खूबियां हजारों लाखों मिल करके जिनके अंदर होती हैं, एक उम्मत बनती है, वो तने तनहा खुद हजरत इब्राहीम उन कमालात के और उन सिफात के खुद अकेले मालिक थे। ये क्यों अल्लाह ने ये खिताब किया पता है? इसी तौहीद का तकाजा था, उन्होंने तौहीद के तकाजे को पूरा किया। और कैसे पूरा किया? सीरत पढ़ो, उनकी तारीख पढ़ो, दहकते हुए अंगारे सामने परिंदा भी अगर उड़े तो झुलस जाए, क्यों? मिंजनीक के ऊपर बंधे हुए रस्सियों से दुश्मन चारों तरफ से घेरे हुए, जला दो, खत्म कर दो, तौहीद की आवाज बंद कर दो। हमारे बुतों की तौहीन करता है, हर जलाओ, अपने माबूदों की मदद करो। अल्लाह अल्लाह। उस मौके पर ऐसे आलम में भी मिंजनीक में बंधे हुए कि रस्सी खींची जाए और आग के गड्ढे में चले जाएं। अल्लाह अकबर। अल्लाह जिब्रील को भेजता, जाओ जरा टटोलो मेरे बंदे इब्राहीम के दिल को, टटोलो कि कहीं
कहीं कुछ कमी होनी तो नहीं है। हज़रत जिब्रील आए, मैं शदीदुल क़ुवा हूँ, मेरी परवाज़, मेरी ताकत, मेरी क़ुव्वत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुक़र्रर फरमाई है। एक परमाणु को ये फौरी तौर पर ठंडी हो जाए कि आप अगर आप यहाँ से निकलना चाहते हैं, मेरी मदद की जरूरत है, तो मैं आपको यहाँ से निकाल कर ऐसी जगह ले जाऊँ कि आपका नामो निशान ना पाए, आराम से मैं उठा लूंगा। अल्लाह अकबर। सैयदना इब्राहिम ने क्या नहीं सोचा होगा, लेकिन उन्होंने तो ये भी सोचा होगा कि जिब्रील ये आया क्यों है, ये तो लायासून में है, ये रब के किसी हुक्म की नाफरमानी भी नहीं करते। जब अल्लाह का इशारा होता है जब ये रुकता है अपनी जगह से, सिदरतुल मुंतहा से परवाज़ करता है, उसी वक्त जब रब का इशारा होता है। ये सिदरतुल मुंतहा छोड़कर मेरे पास आया है, क्यों आया है? अल्लाह ने भेजा होगा। समझ गया अल्लाह का खलील, उसने कहा हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, तेरी मदद की जरूरत नहीं है। ये है तौहीद। तौहीद तो यह है कि खुदा हश्र में कह दे कि ये बंदा तो आलम से खफा मेरे लिए, न जिब्रील की जरूरत है, किसी की जरूरत। कहा तेरी मदद की जरूरत नहीं है, तेरे नुसरत की जरूरत नहीं है। हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, मेरे लिए मेरा मुहाफिज अल्लाह ही काफी है। ये होती है तौहीद का तकाजा है। ये रोते हो, बच्चा नहीं पैदा हुआ, तागे बांधो, तावीज बांधो, मौलवी साहब हाड़ बुक कर दो, कमर में बांधो, पैर में बांधो। हकीमुल उम्मत ने लिखा है, पता नहीं कुरान की एक आयत लिखी है कि वो आयत करीमा लिखकर औरत की कमर में बांध दो, दर्द से कम हो जाएगा, हमल के वक्त जो दर्द होता है वो हल्का होगा। ये हकीमुल उम्मत की पुड़िया है। न जाने कैसे कैसे लोगों को हकीमुल उम्मत लोगों ने बनाया हुआ। अल्लाह हिदायत अता फरमाए। खैर वो मर गए, अल्लाह के साथ उनके साथ वो मामला फरमाए जिसको मुस्तहिक थे। इसलिए गुल में, गुलशन में, नसीम सहरी में बुलबुलो देख लो कि खाक में सयाद न हो। ये शैतान है जो तुम्हारी खाक में, मुहिद्दीन की खाक में बैठा हुआ है, चोले बदल बदल कर हमारी आल औलाद को, हमारी नस्लों को तबाह करने के लिए, बर्बाद करने के लिए। सैयदना इब्राहिम को इसीलिए तौहीद के तकाजे को पूरा किया तो अल्लाह ने उन्हें उम्मत का खिताब दिया। अकेला हमारा इब्राहिम उम्मत है, क़ानितन लिल्लाह, रब का फरमाबरदार है, रब का ही हुक्म मानने वाला है, रब के अलावा इसके ऊपर किसी की फरमारवाई का असर नहीं होता है। क़ानितन लिल्लाह हनीफन, बेजारी जाहिर है सबसे मुड़कर, सबको लात मारकर, ठोकर मारकर सिर्फ अल्लाह की तरफ। और सिफत बयान की आखिरी सिफत क्या थी मालूम है? वमा काना मिनल मुशरिकीन वमा काना मिनल। इब्राहिम का तज़किरा आया है। यहूदियों के को अल्लाह ने अगर तालीम दी है, नसारा को पलटने का हुक्म दिया है, तो यही कहा है कि इब्राहिम बल मिल्लत इब्राहिमा हनीफन वमा काना मिनल मुशरिकीन। अरे पैरवी करनी है, तू अपनी पैरवी की बात कर रहा है, यहूदियों की करो, नसरानियों की नहीं। बल मिल्लत इब्राहिम, इब्राहिम के दीन की पैरवी करो, क्योंकि इब्राहिम मुशरिकों में से। ऐ दुनिया के लोगों, पैरवी करनी है जमात अहले हदीस की पैरवी करो, क्योंकि जमात अहले हदीस अल्लाह का फज़ल व करम है। उलमा की मौजूदगी में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हम गुनहगार हो सकते हैं, हमने 72 ऐब हो सकते हैं, लेकिन रब्बे काबा की कसम है अहले हदीस गुनहगार हो सकता है बेनाज, लेकिन वो मुशरिक, कब्र परस्त, दरगाह की परस्ती पूजा या बदअकीद की, अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीस ऐसा नहीं हो सकता है। ये अल्लाह का शुक्र है। बात समझ में आ रही है यारो? दुआ किया करना अपनी आल औलाद के लिए कि अल्लाह मुझे भी और मेरी आल औलाद को शिर्क से बचाना, क्योंकि शिर्क जो है ये वो गुनाह है, ये वो जहर है, ये वो जहर है जो मालूम है मीठे कुएं को भी जहर आलूद बना देता है। शराब। तुम कहते हो नमाज पढ़ता है, रोजा करता है, हज करता है, अरे थोड़ा सा अगर ये अकीदा रख लिया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा है, सबकी सुनते हैं और उनके बहाने हमारे बुजुर्गाने दीन भी दरगाहों में सुनते हैं, तो क्या हो गया है मुसलमान? मैं कहता हूँ बिरयानी अगर सजी सजाई थाल में सीनी में आपके सामने रखी हो, प्यार और भूख लगी हो आपको कि जान यहाँ हलक में पहुंची हो भूख की वजह से, और कोई लाए बिरयानी अपने साथ में रखते खाने के लिए कहे आइए, जैसे ही हाथ बढ़ा वैसे उसने कहा हुजूर इसके एक कोने में एक खतरा जहर का पड़ गया है, या मेरा छोटा सा बेटा पेशाब कर रहा था उसकी कुछ छींटें पड़ गई हैं, मुझे आप अपने दिल पर हाथ रख के बताइए आला हजरत कोई लुकमा उसमें से उठाएंगे? क्यों ना कहा वही लुकमा हमारे मौत का सबब न बने। इसलिए आप कहेंगे भैया तुम्हारी सियासत से तो मां सलामा ही बेहतर है,
آپ اپنی زیادت اپنے پاس رکھو، مجھے بھوک نہیں لگی ہے، میں نہیں کھانا کھاؤں گا. عزیزان محترم، آپ اپنی جان کا اتنا اہتمام کرتے ہیں لیکن اپنے ایمان کا آپ کو کوئی اہتمام نہیں ہے. ایرو غیرو نتو خیرو جمن سرادی دعوت سے تبلیغ کرنے تبلیغ کس چیز کی طرح بھیا پتہ ہی نہیں ہے تمہیں دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، عقیدہ کیا ہے. تیرے بڑے مولانا کو پتہ نہیں ابھی تک کوئی نہیں ٹھہرا ہوا کہ وہ مولانا. ٹھہرنے پر ایک بات یاد آئی مجھے، ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں اور ہمارے علماء جانتے ہیں، شبلی صاحب، حضرت شبلی نہیں، علامہ شبلی نہیں ہے، وہ شبلی صوفیہ میں سے گزرے، بہت بڑے صوفی، بہت بڑے صوفی. ان کے پاس ایک شخص آیا، کہا کہ حضور مرید ہونا چاہتا ہوں. اور یہ واقعہ حضرت نظام الدین اولیاء کی کتاب فوائد الفوائد، اس کا اردو ترجمہ پروفیسر نظامی نے کیا ہے دلی کے اندر. اس کے اندر اردو ترجمے سے میں آپ کو یہ واقعہ بتا رہا ہوں، وہاں سے نقل ہے کہ انہوں نے لکھا کہ جب ان کی خدمت، اور یہ واقعہ دارالدیوبند کے استاد ہیں، ان کے یہاں کتاب میرے پاس مل جائے موجود ہے، اس میں بھی انہوں نے یہ واقعہ لکھا ہو اسی حوالے سے. تو انہوں نے لکھا کہ صوفی شبلی بہت بڑے بزرگ تھے، ان کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ میں بیعت ہونا چاہتا ہوں، مرید ہونا چاہتا ہوں. کہا ٹھیک ہے پڑھو کلمہ. اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس نے کہا، شبلی صاحب نے کہا ایسے نہ، ایسے نہیں. یہ بات میں آپ کو بتاؤں، اعظم گڑھ کے شبلی نعمانی میں ان کا واقعہ نہیں بتا رہا ہوں، کوئی معاذ اللہ کوئی تیلی لگا دے اور کہہ دے علامہ نعمانی صاحب کوئی بات کر، میں ان کی بات نہیں کر رہا. یہ صوفی تھے شبلی، حضرت شبلی. کہا پڑھو کلمہ، کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کہا نہیں، میں ایسے لوگوں کو مرید نہیں کرتا. کہا پھر؟ کہا کلمہ ایسے پڑھو جیسے میں کہتا ہوں. کہا کیسے؟ کہا پڑھو لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. اس نے مرید جو ہونے آیا تھا کہا اعوذ باللہ، کس بدبخت کے پاس آ کر کے میں مرید ہونا چاہ رہا ہوں، یہ تو اپنا کلمہ پڑھا نا، ابے تو مسلمان بھی نہیں ہے، تیرے ہاتھ میں بیعت کیسے کروں؟ کہا خلاص پھر تو تجھے تیری بیعت میں نہیں کروں گا، چل نکل یہاں سے. کچھ دنوں کے بعد ایک دوسرا شخص آیا، کہا حضور مرید کر لیجیے. کہا کلمہ پڑھو. کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کہا نہیں ایسے نہ پڑھو بلکہ پڑھو لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. تو وہ ہنسنے لگا، کہا لگا کر مرید جو ہونے آیا تھا وہ ہنسنے لگا. تو شبلی نے کہا ہنس کیوں رہا، کیا بات ہے، ہنس کیوں رہا، یہ ہنسنے کی چیز ہے؟ کہا بالکل ہنسنے کی چیز ہے. کہا کیوں؟ کہا ابھی آپ رسول اللہ پہ ٹھہرے ہوئے ہیں، ہم تو آپ کو بہت کچھ سمجھ گئے تھے، ابھی آپ رسول اللہ پہ پڑے ہوئے ہیں. کہا ہاں تو ہے مرید کے لائق، میں تجھے مرید کروں گا. تو یہ جو پیری مریدی ایت بیت نقشبندی سہروردی قادری چشتی فلانی ڈھکانی، یہ سب پاکھنڈ ہے، یہ سب صوفیہ خانقاہ اور یہ اور وہ، یہ سب پاکھنڈ ہے، یہ سب مکر ہے، فریب ہے، یہ شیطانی دھوکہ ہے. اپنے بچوں کو بھی بچاؤ، اپنے آپ کو بھی بچاؤ. قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ. بیوی بچے سب کے لیے دعائیں کرو. توحید کا تقاضا یہ ہے کہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو، وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی درد کے دل کا درما کا، وہی بیماریوں کو شفا دینے والا. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اگر کسی کو تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اس مصیبت کو ٹالنے والا وہ مزار والا نہیں ہے، وہ قبر والا نہیں ہے، وہ پیر نہیں ہے، وہ مرشد نہیں ہے، دنیا کا کوئی بھی نہیں ہے. قرآن تم سے مطالبہ کرتا ہے، تو قرآن تم سے کہتا ہے وہ کون ہے؟ اللہ ہے. وہ کون ہے؟ فلا راد فلا نہیں. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اس کو دور کرنے والا اللہ کے سوا اور کوئی بھی. اور اللہ جب کسی کو خیر دے، اس خیر کو روکنے والا بھی اللہ کے سوا. اسے اللہ کے فضل کو کوئی روکنا چاہے، اللہ کے سوا کوئی روک سکتا یاد وہی ہے، مالک الملک ہے. اللہ کے نبی نے یہی ہم کو تعلیم دی ہے، یہی درس دیا ہے. توحید کا تقاضا یہی ہے کہ آپ کی ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. سب کچھ مرنا جینا اوڑھنا بچھونا زندگی موت سب کچھ اللہ کے لیے. ایک عورت
اگر اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہے تو اس لیے نہیں کہ یہ میرا شوہر ہے، بلکہ اس کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ میرے نبی، میرے اللہ کا یہ حکم ہے، میرے اللہ نے حکم دیا ہے کہ اپنے شوہروں کی باتوں کو تسلیم کرو، مانو جو حق باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ اپنے شوہروں کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو، اللہ کے رسول کا یہ حکم ہے۔ اللہ کے نبی کی بیویوں نے اپنے نبی کی باتوں کو مانا، صحابہ کی، اس لیے تاکہ اسے اس کے اوپر اجر ملے۔ ایک شوہر اگر اپنے بیوی کو کما کر کے، محنت مزدوری کر کے، دھوپ کی کمالت گرمیوں میں اور سڑکوں پر روڈوں پر چل کر محنت مزدوری کر کے کیسے بھی لا کر کے 2 لقمے اگر اپنے بیوی کے منہ میں ڈالتا ہے تو اس لیے کہ اللہ کا یہ حکم ہے، اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے، اس پر بھی اس کو اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے۔ عزیزان محترم، یہ بھی توحید کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے کہ آپ اپنی شادیاں، آپ اپنے وواہ رسم و رواج کو لات مار کر، کفر سے منہ موڑ کر، حنیفاً جس طرح اللہ نے فرمایا، کفر سے، غیر اللہ سے منہ موڑ کر، حضرت ابراہیم علیہ السلام وما کان من المشرکین، نہ خود مشرک تھے، نہ مشرک کے راستوں پر تھے۔ ہمارا اہل الحدیث ہونا، ہمارا موحد ہونا اسی وقت ہمیں نفع پہنچا سکتا ہے، اسی وقت ہمیں فائدہ پہنچا سکتا ہے جب ہمارا اوڑھنا بچھونا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو۔ کہ جناب علی حضرت عبد الرحمن بن عوف آ رہے ہیں، اللہ کے حبیب نے زعفران کی زردی دیکھی، جسم پہ لگے ہوئے، کہا کیا کیا ہے تم نے؟ کہا اللہ کے نبی شادی کی ہے۔ کیا کریے؟ شادی کی ہے۔ کہا اچھا دیکھیے آپ شادی، عبد الرحمن بن عوف، واقعہ لمبا ہے میں نہیں جاؤں گا، لیکن شادی کر رہے ہیں اور خود مدینہ منورہ کے اندر پیغمبر اسلام بیٹھے ہوئے ہیں، رحمت اللہ بیٹھے ہوئے ہیں، خود ان کو بھی خبر نہیں۔ آج مولانا صاحب کی اجازت کے بغیر آپ اپنے بیٹے کا نکاح کسی اور مسجد والے سے پڑھوا لیں، اس مسجد میں تو آپ کی جنازہ کی نماز بھی نہیں پڑھیں گے مولوی صاحب۔ جب خوشیوں میں فلانے مولوی سے نکاح پڑھواتا، جنازہ مرنے پر مجھ سے پڑھوانا نہیں پڑھوایا گا وہاں۔ یہ مزاج ہے صحابہ کا کہ شادی کر رہے ہیں، رسول اللہ صاحب کو بھی پتا ہے، تو یہ شادی اور اتنی سادگی کچھ نہیں پتا۔ آج ہم شادی کر رہے ہیں، جہیز ہے اور پتنی گھوڑے ہیں اور جوڑے ہیں اور کیا ہیں، کپڑے کی ویڈیوگرافی ہوتی ہے، ڈھول تاشے، یہ ہوتا ہے آپ لوگوں میں کہ نہیں ہوتا یہاں پہ؟ اعوذ باللہ، پھر اہل حدیث نام کٹ کروا، یہ کون سی بات ہوئی جناب؟ یار اہل حدیث کیا آمین رسول دین بس سینے پہ ہاتھ ڈال دیا آمین کہہ دیا یہ اہل حدیث؟ نہ 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 نہ، اسے اہل حدیث نہیں کہتے، اسے اہل حدیث نہیں کہتے۔ یا الذین آمنوا آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ پختہ، ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل طریقے سے اسلام میں سلامتی کے دین میں داخل ہو جاؤ۔ آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں۔ یہ نکاح پڑھوانا ہوا تو ٹوپی شوپی لگا کے مولوی صاحب کے سرما ورما لگا کے مسجد میں پہنچ کر کے نکاح پڑھوا لیا۔ آج کل یہ بھی بہت فیصلہ چلا، مسجد میں نکاح ہو رہا، مسجد ہے وہ اللہ کا گھر ہے، تو شادی بیاہ کا اکھاڑا بنایا ہوا تم نے؟ نہیں مسجد میں نکاح ہوگا، مولوی صاحب کریں گے۔ اچھا، اور اس کے بعد جب وہاں سے دولہا نکلتا، پینٹ شرٹ ٹائی شائی لگا کر کے ویڈیوگرافی، پٹاخے پھول ہو، جناب علی وہ ایسے پنڈالوں میں کرتا ہے، شادی محلوں میں کرتا ہے۔ یہ منافقت ہے، یہ دو غلط پن ہے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا ما یخدعون الا انفسهم، تم کیا چاہتے ہو؟ اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہو؟ اللہ نہیں دیکھ رہا ہے تم یہاں کیا کر رہے ہو اور وہاں پنڈال میں بیٹھ کے کیا کر رہے ہو؟ گاڑی کی چابیاں، عمارت گھر کی زمین جائیداد، یہ وہ سب جہیز کے نام پر حرام ہے، یہ حرام، یاد رکھو حرام ہے۔ بارات کے نام پر جو حرام خوریاں کر رہے ہو، یہ اللہ کے ہاں تمہیں اگلنا پڑے گا۔ ایک ڈش نہیں، مرغ وہ لولی پاپ آتا ہے، ٹانگیں، مرغیاں بھی پریشان ہیں، کتنی ٹانگیں اللہ نے تو 2 ہی دیے ہیں، کہاں سے 10 ٹانگیں لگائیں گے؟ ایک دسترخوان پہ 10 ٹانگیں گھسیٹے جا رہا، بکرے کا، پھر پلاؤ، پھر سبزے، پھر مٹھائیاں۔ ساؤتھ انڈیا میں آپ تو دیکھیں، وہاں لوگ جاتے ہوں گے، دیکھتے ہوں گے کس طرح سے شادیاں ہوتی ہیں۔ 75-80 قسم کی مٹھائیاں اور میٹھے حیدرآباد میں پکتے ہیں، بریانی کی ٹیکیں، فلانی، یہ وہ، اور ہم لوگ بھی کم میں تھوڑی ہیں، یہاں بھی آپ حضرات بھی اللہ سے توبہ کرو، شادیوں کو آسان بناؤ، شادیاں آسان بناؤ تاکہ زنا مشکل ہو جائے۔ آج زنا سماج کے اندر کینسر بن چکا ہے۔ ہماری جوان لڑکیاں اسکولز میں، کالجز میں، باہر میں، کہیں بھی، گھروں کے اندر بھی، گاؤں اور دیہاتوں کے اندر بھی محترم زنا کاریاں عام ہو گئی ہیں۔ زنا بہت آسان ہو چکا ہے، بہت سہل ہو چکا ہے۔ میں اپنے بزرگوں سے درخواست کروں گا
میں اپنے بڑے لوگوں سے ذمہ داروں سے درخواست کروں اللہ کے لیے میں اپنے علماء خطبہ مساجد کے اندر میں ان سے درخواست کروں گا کہ اللہ کے لیے اس موضوع کو ہندوستان کے اندر خاص طور سے اسے ایشو بنایا جائے، اس کے لیے قرارداد پاس کی جائے، مرکزی جمعیت اہل حدیث کے ذمہ داران بیٹھے، میں ان سے دستبستہ گزارش کروں گا کہ محترم اس کے لیے قرارداد پاس کیے جائیں، علماء کو تیار کیا جائے، کوئی نکاح نہیں پڑے گا اگر کوئی بھول تاجے والی جہیز کے ساتھ کوئی نکاح نہیں، حرام ہے یہ شادی آسان ہو، 4 آدمی 10 آدمی گھر میں بیٹھ گئے، نکاح ہو گیا، ولیمہ لڑکے کے اوپر، یہ کتنی بڑی بے خیرتی اور بے شرمی ہے کہ لنگی اور پجامے تک بیوی لے کر جاتے، پلنگ لا رہی ہے، مسہری لا رہی ہے، گدے لا رہی ہے، صوفے لا رہی ہے، گھڑیاں لا رہی ہے، کاریں لا رہی ہے، بھائی اتنا بیکار آدمی کو تم نے اپنی لڑکی دی کو دے کو انٹرنیشنل بھکاری کو، فقیر کو، قلات کو، بس تو ایسے لوگوں، یہ توحید نہیں، یہ توحید کے تقاضوں سے دور سکھاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فاطمہ الزہرا کا ہاتھ مانگنے کے لیے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ پہنچتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے لیے کئی دفعہ کہتے کہتے زبان پہ کلمات رک گئے تھے، ہمت پڑی کہنے لگی مجھے فاطمہ کیسے کہہ دیں، چچیرا بھائی ہے، آج کا ہمارے زمانے میں تو ہم تو گریبان پکڑ لیتے کہ گھر ہی میں پھوٹ، گھر ہی میں بدنیتی کر رہا، اپنی چچیری بہن کے اوپر غلط نظر، حلال تھی نکاح کرنا، اچھا ماشاءاللہ کوئی بات نہیں، لاؤ مہر لاؤ، ہائے کہاں سے ہے، کہنے لگے نہیں ہے میرے پاس، لاؤ، گئے اپنی زرہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہنے لگے میں فاطمہ سے شادی کرنا چاہ رہا ہوں اور اللہ کے نبی مہر، تو کیا کروں، زرہ بیچنا ہے، کہنے لگے ٹھیک ہے، لے لیا، ساڑھو بننے والے تھے نا، ساڑھو بننے والے لے لیا زرہ، پتہ نہیں 250 300 کتنے درہم میں لے لیا، اور وہ پیسے لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں آئے، اللہ کے نبی نے اپنے دامن میں پیسے دیے اور ایک مٹھی نکالی، کہا یہ فاطمہ کے لیے گھر بناؤ، ایک مٹھی نکالی فاطمہ کے لیے خوشبو لاؤ، اسی میں سے فاطمہ کے لیے کھانے پینے کے سامان لاؤ، مہر کون لا کے دیا ہے، بولو، ڈوب مرو چلو بھر پانی میں، او بھکاریوں اور لڑکیوں کے مالوں پر عیاشی کرنے والوں، واللہ ڈوب مرو، بے شرم ہو، بے غیرت ہو، تمہیں تو چوڑیاں پہن کے گھر تمہاری، تمہیں الٹا ہونا چاہیے، طلاق دینے والا حلال نہیں کرواتا، جس کو طلاق کیا اس کا حلال ہوتا ہے، غلطی کون کرے، جرم کون کرتا ہے، توبہ کرو، اللہ کی قسم اللہ سے توبہ کرو، مرد بنو، مرد، نامرد نہ بنو، جہیز لینے والا نامرد ہوتا ہے، مرد نہیں ہوتا، میری ماں بہنوں سن رہی ہو تم، اگر کوئی تمہارے باپ سے مطالبہ کرے کہ میں اپنے بیٹے کی شادی یا میں اپنی شادی آپ کی بیٹی سے یہ لوں گا وہ لوں گا وہ لوں گا، اپنے باپ سے کہہ دینا ابا میں ایسے نامرد کے ساتھ زندگی نہیں گزارنا چاہتی، جسے گزارنا ہے گزار لے، اگر ضد کرے تو کہہ دو تو ہی گزار لے، مجھے نہیں گزارنا، نہیں کرو مخالفت کرو، نہیں ہے، ننے منے بھائی چھوٹے چھوٹے قرض چکاتا چکاتا مزدوری کرتا کرتا بھائی جوانی کی تحریر پر اس لیے شادی نہیں کرتا کہ اس کی جوان بہن بیٹھی ہوئی ہے، اس لیے کہ گھر میں پیسے نہیں ہے، جہیز نہیں ہے، یہ ہم مسلمان ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرتے، اپنے آپ کو موحد کہتے، کیسے برکت آئے گی، جنہوں کی آنکھیں اس گھر کے دہلیز کے اندر پہنچتے پہنچتے روتی ہوئی بلکتی ہوئی، وہ دلہن جب تمہارا چہرہ دیکھے گی رب کعبہ کی قسم ہے نفرتوں کے سوا اس کے دل میں تو آگے کوئی محبت نہیں ہوگی کہ یہی وہ مرد ہے جو میرے باپ کو مقروض بنا کر، میرے باپ کے اوپر سود کا پیسہ لا کر میرے ننھے منھے بھائی کو قرض میں ڈبو کر دے دادا وہ کر کے یہ جہیز کے نام پر ہم کو بیاہ کر کے لائے، اس مردود اس سے مر جائے تو بہتر ہے، توبہ کرو اللہ تعالیٰ سے، یہ توحید نہیں ہے، یہ توحید کے خلاف ہو جائے گا، بعض لمبی نہ ہو، میں اپنی بات ختم کرنا، توحید کے بہت سارے تقاضے، یہ موضوع میں رات بھر بولتا رہوں تو ختم نہ ہو، بہرحال عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ توحید کا علم حاصل کیجیے، اس کے تقاضوں کو بیٹھو اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو توحید کی اہمیت کو اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری صفوں میں اتحاد عطا فرمائے، جو گمراہ ہیں اللہ انہیں راہ راست عطا فرمائے اور جو راہ راست پر ہیں اللہ
ताला उनको इस्तिकामत अता फरमाए। अल्लाह हम सब के दिलों में एक दूसरे की मोहब्बत, इस जलसे के बर्पा करने वाले दामे दिरमे कदमे सुखने जिस अंदाज से भी इस जलसे के अंदर जैसे भी हुआ, अल्लाह ताला उन सबको दुनिया और आखिरत की दौलतों से माला माल फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाहु अहसन जज़ा। बैठे, अगर एक दो सवाल हो तो शेख मोहतरम से सवाल किया जाए। और जो लोग यहाँ पे अब तक ताउन नहीं किए, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि शेख में हाथ भी मिलाते रहे और शेख के हाथ में मदरसे का ताउन भी करते रहे। वहाँ चादर भी लगी हुई है, चादर भी दे सकते हैं। कोई सवाल हो तो कर सकते हैं, कोई सवाल हो अगर। छोहरा गिनना कैसा है मौलाना, पूछे तो छोहरा जो गिनता है मस्जिद में बैठे बैठे